یو ایس نے جو ریزولوشن داخل کی تھی یو این سیکورٹی کاؤنسل میں دیٹ ہیز بین ویٹوڈ. یہ چائنا نے رشیا سے کروائی ہے. ایسا کیوں ہو گیا؟ رشیا کہاں سے ایک دم ایکٹیو ہو گیا؟ رشیا اور چائنا جو ہیں یہ شروع سے ایران کے ساتھ 14 نکاتی یادداشت پہ جو یو ایس اور ایران نے دستخط کرنے ہیں اس میں کچھ پروگرس ہو جائے. آپ نے 14 نکات کی بات کی 72 گھنٹے کی. 72 گھنٹے تو فارغ ہو گئے. امریکہ آپ کا خیال استعمال ہو رہا ہے؟ امریکہ وہ بنا ہوا کٹھ پتلی. کیا ہوگا یہ تو وقت جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. نہیں، وقت کیوں تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ کس طرح تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ الجھتی جا رہی چیزیں. الجھتی اس لیے جا رہی ہے کہ الجھایا جا رہا ہے. سندور کیا کہنا چاہیے اس کو؟ سالگرہ جو بنائے گی. دیکھیں سالگرہ اس لیے ہوتی ہے کہ یاد کیا جائے، یاد منائی جائے اس دن کی. السلام علیکم، سید محمود جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گزشتہ منگل سے جو 72 گھنٹے کا ہم اہم پیریڈ کہہ رہے تھے وہ بھی جاری ہے، اور اس میں دو چیزیں چل رہی تھیں. ایک تھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں جو یو ایس نے ریزولوشن پیش کیا ہے، اور دوسرا جو ہم امید کر رہے ہیں کہ 14 نکاتی یادداشت پہ جو یو ایس اور ایران نے دستخط کرنے ہیں اس میں کچھ پروگرس ہو جائے. اس میں ایک پروگرس تو میں بتاتا چلوں آپ کو جو کبھی خبر نہیں بنی، اور وہ یہ کہ یو ایس نے جو ریزولوشن داخل کی تھی یو این سیکورٹی کاؤنسل میں دیٹ ہیز بین ویٹوڈ ناٹ بائی چائنا، بائی رشیا. دیٹس سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. یہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے شیخ آفتاب حنیف صاحب کے ساتھ. اور دوسری جو ہے اس میں تعطل کیوں ہے، اس میں ایک تھوڑی سی بدمزگی کیوں ہو گئی. السلام علیکم شیخ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مہربانی صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جناب ایک تو آپ نے خبر بتائی اور جو ابھی خبر بنی نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں جو یو ایس نے ریزولوشن پیش کیا تھا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے اندر، دیٹ ہیز بین ویٹوڈ بائی رشیا ناٹ بائی چائنا، جو کہ عام تاثر ہوتا ہے کہ چائنا از ایٹ دا کائنڈ آف فور فرنٹ ان آل دیز تھنگس. تو ایسا کیوں ہو گیا؟ رشیا کہاں سے ایک دم ایکٹیو ہو گیا؟ دیکھیں رشیا اور چائنا جو ہیں یہ شروع سے ایران کے ساتھ. اس سے پہلے جو ریزولوشن وہاں پہ تھا، جو قرارداد تھی گئی، وہ بھی انہوں نے ویٹو کی. جی ٹھیک ہے. اور اب یہ بھی انہوں نے ویٹو کی تھی. یہ چائنا نے رشیا سے کروائی ہے. لگتا ہی ہے. ٹرمپ جا رہے ہیں رشیا، پہلے جوڑی چلی تھی، اب رشیا اب ایک ایک کر کے دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ ایران کے خلاف جو ہے نا، ہم کسی بھی قسم کی اس طرح کی جارحیت نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ایران کے خلاف جا رہا ہے سارا. اس میں امریکہ تھا اور اس کے بغل بچے یہ عربی تھے جی، وہ سارے انہوں نے ویٹو کر دیے، فارغ کر دیے. اب رہ گئی 14. آپ نے 14 نکات کی بات کی 72 گھنٹے کی. 72 گھنٹے تو فارغ ہو گئے. اچھا، ایک اسی میں ایڈ کرتا چلوں، پھر وہ پیچھے رہ جائے گی. اس میں ٹرکی شامل نہیں تھا اس ریزولوشن میں. ہاں، اس میں مصر بھی شامل نہیں تھا. مصر بھی شامل نہیں تھا، اور یہ ممبرس ہیں اس کے سنی ایکسس کے. ہاں جی، یہ دونوں نہیں شامل تھے. صرف سعودی عربیہ نے ان کے ساتھ. سعودی عرب نے، چونکہ سعودی عرب کے ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں نا جی، ان کا اڈا بھی وہیں پہ ہے. ابھی بالکل چل ہی رہے ہیں. تو ابھی فی الحال وہ چل رہے ہیں. ایک گرے ایریا میں ہے وہ. ہاں جی، وہ ابھی گرے ایریا میں. ٹھیک ہے. دوسری بات، 72 گھنٹے میں یہ والا مسئلہ تو حل ہو گیا. جی ہاں، 2 مسئلے تھے نا، ختم ہو گیا. بلکہ ایکچولی یہ ختم ہو گیا. بالکل. اب رہ گیا اس کے مذاکرات کا. مذاکرات. لیکن بیفور وی گو ٹو مذاکرات، یہ جو میں نے کہا تھوڑی سی بدمزگی ہو گئی تھی، یہ جو جوابی کارروائی ہوئی جس کو ریٹیلیشن کہہ رہے ہیں، یہ امریکن ریٹیلیشن کہہ رہے ہیں. اور اس کے جو ہے نا سینٹ کام انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی کشتیاں تباہ کرتی ہیں، انہوں نے 2 کشتیاں تباہ کی ہیں، اور وہ مسافر کشتیاں تھیں. اچھا، وہ ہماری نہیں تھی، وہ سمندر میں جا رہی تھی، مسافر تھی. لوگ ابھی اس کو ایک گزرگاہ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. ظاہر ہے چھوٹی کشتیوں سے تو لوگ آتے جاتے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ نے وہاں پہ میزائل پھینکے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، نہ کوئی تباہی آئی ہے. کیونکہ ان کے جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پوائنٹس جو ہیں وہ زمین دوز ہیں. اچھا، اس کو وہ نہیں کچھ کر سکتے. اچھا. کیوں ایسے ہم کو خبر نہیں آئی کہ جانی نقصان ہوا ہو؟ نہیں ہوا نہیں نا. ہوا نہیں. یہ تو سینٹ کام نے بھی کہا کہ نہیں، اس کے جانی نقصان کی نہیں کی، ویسے انہوں نے ہم نے تباہ کر دیا. یہ زبانی کلامی جس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ خیال میں، جب ایک بات چیت چل رہی ہے، ایک چیز ایکسچینج ہو گئی ہے، پھر غور ہو رہا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ 14 نکات میں جو پہلے نکات تھے جی، جو پہلے تھے وہ سخت تھے. اب 14 نکات ایران نے نرم کر کے دیے. ان میں سے یہ بھی تھا کہ ہم یکدم دونوں جو بلاکٹ ہے کھول لیتے ہیں. ہم اپنا ہرمز کا کھول دیں، آپ کھلے سمندر میں کھول دیں. ٹھیک ہے. ٹرمپ نہیں مانا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پیریڈ دے دیا کہ 30 days میں ایسا ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ کر لیں. وہ نہیں مانا. اب جب وہ نہیں مانا
تو بلیکٹ دونوں طرف سے ہے نا جی. جب آپ وائلیشن کریں گے جی جی تو اگلا تو آپ کو کرنے نہیں دے گا, کیونکہ جنگ بند تو نہیں, جنگ تو جاری ہے. ٹھیک اب ایک طرف ہے سیز فائر, جی دوسری طرف ہے وار تھیٹر جاری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ, پھر وہ Okay. رکے ہوئے ہیں, یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. 14 نکات میں جو مذاکرات ہونے تھے امریکہ کے ساتھ ایک ہفتے کے بعد, وہ بھی تعطل کا میرا خیال ہے فی الحال شکار ہوئے. وہ اس لیے کہ میں نے کل بھی ایک بات کی تھی آپ کو شاہ جی, کہ ایک چیز کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے, کون کس کے ساتھ لڑ رہا ہے. یہ صہیونیوں کی ٹھیک ہے. اور ایران کی جنگ ہے. اچھا, تو امریکہ آپ کا خیال استعمال ہو رہا ہے؟ امریکہ وہ بنا ہوا کٹھ پتلی استعمال ہو گیا, استعمال ہو رہا ہے. ہو چکا. یہ جو ہم، ایک وٹکوف اور کشنر, کچھ جیرڈ کشنر, جو ان کی نیگوسیشن ٹیم جو ہے جو کہ پاکستان یہ دو تھی نا, آئی تھی. دو تھی, ہاں. اب تیسرا بھی آ گیا ایک. اچھا, آبادی میں اس کا نام ہے نک سٹیورٹ, غالباً اس کا نام ہے نک سٹیو. اوکے. یہ ہارڈ لائنر ہے, اچھا تھنک ٹینک ہے سونیوں کا, اچھا. اور یہ بھی اس میں شامل ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ نیتیں یہ ہے کہ یہ نیتیں یہ ہے کہ یا تو ایران جو ہم کہہ رہے ہیں مانے, ڈیل کرے جس طرح ہم چاہ رہے ہیں, جی. یا پھر ایران کو تباہ کر دو. تو یہی نا, اسرائیل یہی چاہتا ہے نا, اس کی کوشش یہی ہے, نیگیٹو فورس وہی ہے. اسرائیل نہیں, سونی. اچھا چلیں, اوکے. لیکن اسرائیل تو ایک تھانہ ہے مڈل ایسٹ میں, اسرائیل تھانہ ہے, ٹھیک ہے اور جو ہے نیتن یاہو وہ تھانے دار ہے سچو وہاں پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. باقی جو معاملات ہیں وہ کسی اور جگہ طے ہوتے ہیں, جس میں دیکھیں نا جس طرح یہ کیا, اس پہ جو سب سے زیادہ کی انہوں نے سرمایہ کاری, وہ کس نے کی؟ راس چائلڈ فیملی نے. اچھا, تو وہ تو پھر انٹرنیشنل ایک نیٹ ورک ہوگا وہ سارا. ٹھیک ہے. اب یہ تمام چیزیں جو معاملات ہیں, دیکھیں سونے کا بھاؤ, تیل کی قیمت ہو, دوسرے معاملات ہو, اجناس ہو, یہ تمام قیمتوں کا تعین کون کرتے ہیں؟ وہی. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ٹھیک نیٹ ورک ہے. ہے. تمام جو روٹس ہیں, جی جی جو ٹریڈ روٹس ہیں, وہ کن کے قبضے میں ہیں؟ ان کے قبضے میں. یہ کل بھی آپ نے یہ ہم نے بات کی تھی کہ ایران نے یہ ایک مثال پیدا کر دی ہے آپ نے ہرمز کا روٹ بند کر کے, ٹریڈ روٹ بند کر کے, کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہمت کرے تو ان کا رستہ جو ہے وہ ڈکا جا سکتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب 14 نکات پہ بات ہوگی تو اس سے پہلے یہ مزید سختی کرنا چاہتے ہیں ایران پہ. پہلے انہوں نے کی حملہ کر دیا, ابھی فی الحال اسرائیل کو روکا ہوا انہوں نے. اسرائیل جو ہے وہ مصروف ہے وہاں پہ, بیروت پہ اور غزہ پہ, وہ اب بھی باز نہیں آ رہا. ابھی اس کو آرڈر نہیں ملا اس سائڈ پہ. ابھی یہ امریکہ کردار ادا کر رہا ہے, ابھی امریکہ ایک کردار ادا کر رہا ہے, سینٹ کام کو آگے کیا ہوا ہے. لیکن کانگریس میں اور پورے امریکہ میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے, دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ یہ امن لے کے آ رہے ہیں, امن کے دائی بن رہے ہو, میں نے جنگیں رکوائی, میں نے یہ کیا. دوسری طرف آپ بازی ہٹ گرمی کا مظاہرہ کر رہے ہو. تو یہ بولی کس کی بول رہے ہو؟ کویشچن اٹھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آپ بولی کس کی بول رہے ہیں؟ صحیح. اور جو آپ جو بات کر رہے ہیں, تیسری ایڈیشن جو ہے ان دا نیگوسیشن ٹیم, اور وہ بندہ تو اتنا ہارڈ لائنر ہے, وہ تو کہتا ہے مار دو, تو رائٹ. تو تباہ کر دو. اس کا مطلب ہے ذرا, مجھے نہیں لگتا کہ ایران اس میں کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے گا کہ ان کی ساری باتیں مان لے. تو یہ تو کلوز ہوگا نہیں نا اس طرح. پھر ان کی باتیں دیکھیں, ایران اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرے گا. ایران کے ساتھ ہے چائنا اور رشیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایران کے ساتھ ہے کوریا, ایران کے ساتھ اور بھی ملک ہے, خاموش ملک, اس میں سعودی عرب بھی ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتا در پردہ اس کی رائے بھی چل رہی ہوگی. اوکے. اس کی, کیونکہ وہاں پہ وہ رہتے ہیں, ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے. اگر انہوں نے اپنا رخ بدلنا ہے, امریکہ سے جان چھڑانی ہے, اور جو کہ چھڑا رہے ہیں, کافی حد تک ایسا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خالی ایران کے پاس کی بات نہیں ہے, یہ 3-4 ملکوں کی لڑائی ہے سونیوں کے ساتھ. دیکھیں رشیا سونی نہیں ہے, چائنا سونی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایران سونی نہیں ہے, باقی کلو ہم سونی ہیں. ٹھیک ہے. پورے عرب ریجن میں عرب 99.9% سونیوں کا قبضہ ہے. یہ جب انہوں نے آٹومن امپائر کو ختم کیا نا, رائٹ, تو یہ ملک بنائے,
سعودی عرب، کویت، قطر، فلانا، لبنان، جی 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 ٹمکانا، آفٹر دا اور یہ جو اس جنگ میں شریک تھے ٹھیک آٹومن امپائر کے خلاف، جی جی شیوخ، ان میں سے تم نے یہاں حکمرانی کرنی ہے، تم یہاں کے بادشاہ ہو، تم یہاں کے بادشاہ، یہ تو ان کے بغل بچے ہیں سارے. ٹھیک ہے. اب میری بڑے بات- ہو گئے، جی اب بڑے ہو گئے. بغل بچہ ہی رہتا ہے، پاویں بوڑھا ہو جائے. یہ بغل بچے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہی ہیں، ٹھیک ہے ایسا ہے. یہ وہی ہیں. رائٹ نہیں ہے تو ایران نہیں ہے، نہیں ہے تو ایران نہیں ہے. کریکٹ. اب بات یہ ہے کہ ایران کس طرح مان جائے گا. آپ نے کہا نرم رویہ اختیار کیسے کر سکتا ہے وہ. نرم سے مراد یعنی کہ جس طرح وہ ان کو نیشنل ایسٹس کہتا ہے، نیوکلیئر بوم تو خیر نہیں، نیوکلیئر انریچمنٹ، وہ اس کو اپنا نیشنل ایسٹ کنسیڈر کرتے ہیں. بالکل کرتا ہے. وہ کس طرح میزائلس کو جو ہے وہ اپنا نیشنل ایسٹ کنسیڈر کرتے ہیں. اس پہ تو کمپرومائز نہیں کرے. جس طرح کہ اس دن ہم نے بات کی تھی کہ وہ شیر کی اگر آپ دانت نکال لیں، ہاں جی ہاں جی، وہ کس طرح کرے گا. شیر اپنے ناخن اتارے، اپنے دان نکالے، ان کے حوالے کر دے. اور اگر وہ جس طرح ہارڈ لائن ڈالا ہے انہوں نے، اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ یہ چیز آپ کو ماننی پڑیں گی، نہیں تو دیر از نو ڈیل. جب نہیں ڈیل ہوگی تو پھر چیزیں کنکلوڈ نہیں ہوں گی تو اور پیس نہیں آئے گا. ایران کو نہیں فرق پڑے گا. ایران کو دیکھیں، ایران پستا جائے گا. بلاکٹ سے ایران تنگ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ایران کے تیل کا معاملہ ہے. یہ بلاکٹ جو ہے یہ ایران کو کے لیے بھی ہے اور چائنا کے لیے بھی. چائنا وہاں سے سب سے زیادہ تیل چائنا کا وہیں سے تو جاتا ہے. اب بالکل تھوڑی مقدار میں جاتا ہوگا لیکن وہیں سے جاتا ہے، رکا ہوا ہے، وہ بھی تنگ ہے. تو یہ ایک تیر میں کئی نشانے کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں. اس کی ساری دنیا سپلائی اینڈ پرائسز ساری دنیا سفر کر رہی ہے. گیس کا معاملہ ہے، ساری دنیا سفر کر رہی ہے. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے سعودیوں کو. ساری دنیا جائے باہر میں، ہمارے مقاصد پورے ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے کبھی کہا تھا کہ کوئی بھائی چارہ نہیں ہوتا، کوئی پائی بندی نہیں ہوتی. اس میں اپنا انٹرسٹ ہے، نیشنل انٹرسٹ کہہ لیں، یا اس میں تو خیر پورا وہ نیٹ ورک کا انٹرسٹ ہے. سیدھی بات. نیٹو کا نہیں، نیٹو کا سعودیوں کا نیٹ ورک، صہیونی نیٹ ورک، زائنسٹ کا مسئلہ ہے. تو یہ اس میں بھائی چارہ نہیں ہوتا. نہ دیکھے نا، ایک بندہ کسی کے کندھے پہ آتا، میرا بھرا ہے میرا بھرا ہے، اس کی گچی کڑتے، بھرا کدھر گیا، غرق ہو گیا. تو اس طرح کرتے. ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ تھی کہ یو ایس از ٹارگیٹنگ فار اور گیٹنگ ریڈی فار دا ٹارگیٹ ڈیٹ آف 14th May when he will be when President Trump will be meeting the Chinese president. جی جی. تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ یہ تو وقت جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. نہیں، وقت کیوں تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ کس طرح تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ نیگوسیشن وہ چائنا کے ساتھ نیگوسیشن کرنی ہے. نہیں، یہ جو ایران کے ساتھ جو کاغذ سائن کرنا ہے وہ تو وہاں پہ ہم نے کبھی بات کی تھی، وہاں بات ہوگی لیکن پاسبلی لوگ یہی کنسیڈر کر رہے تھے کہ اس کو سائن کر کے یہ ٹرمپ کی اور چائنا کی جو مذاکرات ہوں گے، جو بات ہوگی، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوگا. جی ہاں. تو یہ معاملہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ 14 تاریخ تک یہ شاید چیزیں کس طرح سیٹل ہو جائیں اور پھر چاہے ایران کے ساتھ مسئلہ طے ہو جائے یا آپ نے ہرمز کھل جائے. اب تو یہ دو چیزیں الگ الگ چیزیں بن گئی ہیں. تو یہ چیزیں کسی طرف لگ جائیں جا کے بائی 14th. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں بیک اینڈ فورتھ چیزیں ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اب ٹرمپ کے ہاتھ میں بات نہیں. ٹرمپ اس میں کچھ نہیں کر سکتا. وہی کرے گا جو اس کو ہدایت ملے گی. اب اس کو نئی ہدایت کیا ملتی ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا. ابھی یہ قبل از وقت ہوگا. سیدھی بات ہے. اس پہ کوئی بندہ پریڈکشن نہیں کر سکتا. انپریڈکٹیبل ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا امن ہوگا یا جنگ ہوگی. یہ آنے والے چند دن کے بعد پتہ چلے گا کیا ہوگا. بڑا انپریڈکٹیبل ہوا ہے. اس کو سمجھنا، اینالائز کرنا ویری کیا کہنا چاہیے، وہ الجھتی جا رہی چیزیں. الجھتی اس لیے جا رہی ہے کہ الجھایا جا رہا ہے. پرپسلی کری ابھی بات، یہ الجھایا جا رہا ہے. اپنی جگہ بات ہے، ایسا ہے. لیکن جن کو سمجھ آ رہی ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے. جن کے لیے کیا جا رہا ہے وہ سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے. وہ کنفیوزڈ لوگ نہیں ہیں، وہ بڑے سیانے لوگ ہیں. چائنا ہوا، رشیا ہوا، ایران ہوا، بڑے سیانے ہیں. پاکستان بھی بڑا سیانا ہے، اس کو بھی ہمیں بھی پتا کیا ہو رہا ہے. جی ہاں، جی ایسا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں بھی پتا کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہوگا. ہم اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے.
تو یہ ابھی جو آپریشن سندور کی سالگرہ جو پاکستان وہ میں جاری ڈسکس ہوئی اور جاری ہے جاری. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا چاہیے؟ ایک سال کے بعد پاکستان کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں سالگرہ اس لیے ہوتی ہے کہ یاد کیا جائے، یاد منائی جائے اس دن کی. ہم نے فتح کیا، ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ آئندہ مت کرنا. بالکل ٹھیک ہے. ہم تمہارا اس سے پیرا اشر کریں گے. یہ سالگرہ اس لیے منائی جا رہی ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ادھر ٹول بج رہے ہیں، ادھر ارتھیاں اٹھ رہی ہیں، تو تم بندے کا پتر کرو بنو، آئندہ یہ کام نہ کرنا. آئندہ اگر یہ کام کرو گے تو پھر تمہارا وہ اشر کرنے کا جو ساری زندگی یاد رکھو گے. ہم تیار بیٹھے ہیں، جب مرضی آ جاؤ. یہ ان کو چتاونی دی جا رہی. اچھا. ورنہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور محنت کرنا ضروری بھی تھا. ضروری اس لیے تھا کہ اگلے کو بتانا تو ہوگا نا جی. بالکل بالکل. یوں تو ہم ویسے 6 ستمبر بھی بناتے آئے، پھر اس کو پھر ہم نے منانا وہ ہمارا چھوڑ دیا. قومی دن بن گیا. لیکن یہ جو ہے نا یہ بھی بن جائے گا. یہ بھی دیکھیں بڑا اہم دن ہے. جی ہاں بالکل بن گیا، کیوں نہیں بنا. یہ بڑا اہم دن ہے. اسپیشلی جب آپ فاتح ہوں تو یو شوڈ سیلیبریٹ ایسے ہی. اور یہ ان کو یہ میں نے کہا نا چتاونی دے رہے ہیں کہ آئندہ نہ کرنا یار. جی ہاں بالکل صحیح. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نیگوسیشن کرو ہمارے ساتھ، معاملات طے کرو، کشمیر کا مسئلہ حل کرو، پانی کا مسئلہ حل کرو، تجارت ہے، راہداری ہے. آپ نے کہا تو تھا کہ وہ گورنمنٹ نے سائن کیا ہے نواز شریف صاحب کو. ہاں جی، لیکن یہ بھی یہ تو ابھی در پردہ چل رہا ہے. ہوگا ٹائم لگے گا اس میں. جی ہاں جی ہاں. لیکن وہ ہو جائے تو یہ جو آپ نے بات کی تجارت پر بہت سی اپرچونیٹیز کھل جائیں گی. اس کے علاوہ حل کوئی نہ، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. بالکل. یہ کب تک آپ لڑتے رہیں گے؟ کب تک لڑیں گے؟ ساری دنیا کا اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. بالکل. بلکہ انڈیا کے اندر جو سیانے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کب تک لڑو گے یار، بس کرو. ناظرین، آپ نے شیخ آفتاب حنیف صاحب کے ویوز سنے اور آپ ہمیں اپنی آراء سے ضرور مطلع فرمائیں. میں اب آپ سے اجازت لوں گا اور ایک نئے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو. خدا حافظ.